اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے یہ پیغام رکھا جو حدیث شریف مسند امام احمد میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ مشکات شریف میں بھی اس کے الفاظ موجود ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر رخصت کرنا چاہا، یہ مشکات کی حدیث نمبر 5227 ہے۔ لما بعثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا، خرج معہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایات دیتے ہوئے ساتھ باہر نکلے مدینہ منورہ سے، اور یہ حوصلہ افزائی بھی تھی غلام کی کہ میں خود ان کو الوداع کہتا ہوں۔ اور بڑی عجیب صورتحال تھی۔ معاذ راکب، حضرت معاذ سرکار کے بٹھانے کی وجہ سے سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے، سرکار نے بٹھایا کہ تم بیٹھو میں تمہیں رخصت کرتا ہوں۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ، اور سارے رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر پیدل چل رہے تھے۔ معاذ راکب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ، سرکار پیدل ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور ان کو ہدایات دے رہے تھے کہ وہاں کے تم گورنر ہو، وہاں کے مفتی ہو، وہاں کے قاضی ہو، مسائل کا حل اور لوگوں کے معاملات اور شرعی رہنمائی اور اس کا طریقہ، یہ ساری چیزیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھا رہے تھے۔ فلما فارغا، جب ضروری ہدایات سے میرے آقا علیہ السلام فارغ ہوئے، اچانک ایک عجیب خبر دی۔ قال یا معاذ انکا عسا اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، معاذ یہ تیری میری ہمیشہ کی جدائی کا وقت ہے۔ یعنی وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یمن جاؤں گا اور پھر آؤں گا اور آ کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کی خبر دی۔ فرمایا یا معاذ انکا عسا اللہ تلقانی، تو مجھ سے نہیں ملے گا بعد عامی ھذا، اس سال کے بعد۔ معاذ یہ میرا آخری سال ہے، معاذ یمن سے جب تم آؤ گے میرا چہرہ تمہیں سامنے نظر نہیں آئے گا۔ وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي، اس وقت میری مسجد تو ہوگی، میں سامنے نہیں ہوں گا، آپ کا گزر میری مسجد کے پاس سے ہوگا، اور دوسرا لفظ بولا وَقَبْرِي، میری قبر کے پاس سے۔ معاذ اب تیرا گزر میرے روضہ کے پاس سے، میری قبر کے پاس سے ہوگا، تم یمن میں ہی ہوگے کہ پیچھے میرا وصال ہو جائے گا۔ یہ خبر جو غیب کی خبر تھی، اللہ کی عطا سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، حدیث میں ہے فبکا معاذ، حضرت معاذ رو پڑے۔ جو لائیو سرکار کو دیکھ کے سن رہے تھے وہ چپ کیسے رہتے، آج سن کے سننے والے رو رہے ہیں۔ فبکا معاذ جاشا، جاشا کا مطلب ہے زور زور سے رونا شروع کر دیا، زارو قطار آواز سے رو پڑے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیوں؟ لے فراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے فراق کی وجہ سے۔ یعنی پہلے جانا بھی بڑا مشکل تھا، اس میں بھی سبق تھا بعد والوں کو کہ ایک لمحہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنا کتنا قیمتی ہے، لیکن مشن قیمتی تھا تو پھر مشن کے لیے چل پڑے، ورنہ کہتے محبوب میں تو یہاں سے جاؤں گا ہی نہیں شروع سے ہی، کہ کسی اور کو بھیجو، میں آپ کا دیدار چھوڑ کے تبلیغ کے لیے کیوں جاؤں، میں آپ کا چہرہ دیکھنا اسے چھوڑ کے یمن میں کیا کرنے جاؤں۔ تو اسلام پھیلانا
اسلام کا غلبہ اور اسلام کا پیغام اتنا بڑا مشن ہے کہ سرکار کی مجلس سے اٹھ کے بھی اس کے لیے جانا پڑا. مگر اب جو خبر پہنچی کہ یہ تو فراق 5-6 مہینے کا نہیں، سال کا نہیں، 1.5 سال کا نہیں، یہ تو ہمیشہ کا ہے، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے. ثم التفت فاقبل بوجهه نحو المدینہ. پہلے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تھے تو معاذ کی طرف دیکھتے تھے، وہ سواری پر تھے، سرکار پیدل چل رہے تھے. جب معاذ روئے تو سرکار نے چہرہ پھیر کے مدینہ منورہ کی طرف کر لیا. فاقبل بوجهه نحو المدینہ. یہاں محدثین نے لکھا اب کیوں نہیں دیکھا معاذ کی طرف، کہ اگر سرکار کے نکلے ہوئے آنسو معاذ نے دیکھ لیے، کہ اگر معاذ کو سرکار سے پیار ہے تو سرکار کو بھی تو معاذ سے پیار ہے. اور فرقت میں آنسو نکل گئے کہ معاذ کو میں رخصت کر رہا ہوں، جب معاذ پلٹ کے آئے گا میں ظاہری حیات میں اسے نظر نہیں آؤں گا، یہ میری قبر کے پاس سے گزرے گا. اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی پیغام دیا. معاذ نے تو کئی بار دیکھا تھا، جنہوں نے ایک بار بھی نہیں دیکھا. معاذ تو اس عہد کے تھے جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، مگر پیار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے والے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا معاذ سن لو، ان اول الناس بی المتقون من کانو حیث کانو. ان اول الناس بی المتقون من کانو حیث کانو. من بھی عموم کے لیے، حیث بھی عموم کے لیے. من کانو جو ہو، حیث کانو جہاں ہو. جو ہو جہاں ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، عربی ہو اجمی ہو، عالم ہو جاہل ہو، جہاں ہو، مدینہ منورہ میں ہو یا گوجرا والا میں ہو، مدینہ منورہ میں ہو یا لاہور میں ہو، وہ 1 صدی کا ہو یا 15ویں صدی کا ہو. ان اول الناس بی المتقون من کانو حیث کانو. اے معاذ، جس کو بھی تقوی کی دولت نصیب ہے وہ جہاں بھی ہے میرے قریب ہے. میں نے تقریباً اس موقع پر